دیا، اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب، ان دونوں کو ملا کر پیا جائے تو جو پیٹ لٹکے ہوتے ہیں، پیٹ بڑھے ہوتے ہیں، اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان جانوروں کا پیشاب پلید نہیں ہوتا۔ آپ نے مولانا صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب اور گوبر پاک ہے، اور بلکہ اونٹ کا پیشاب پینا جو ہے وہ جائز ہے، اور پیشاب اور دودھ ملا کے پینا یہ اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کے اندر وہ اونٹ کا تازہ پیشاب پی رہے ہیں اور دودھ اور پیشاب ملا کے بھی پی رہے ہیں۔ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ادھر سرحد کے پار کچھ لوگ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، اور دنیا کے اندر کچھ مسلمان جو ہیں وہ اونٹ کا پیشاب پی رہے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کی اکثریت فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے، تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک پیشاب یا پخانہ، چاہے وہ حلال جانوروں کا ہو یا حرام جانوروں کا، وہ ناپاک ہے اور اس کا پینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا حلالا طیبا، پاکیزہ چیزیں جو ہے حلال اور پاکیزہ وہ کھاؤ پیو، حلال بھی ہونی چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونی چاہیے۔ تو پیشاب جو ہے وہ پاکیزہ چیز نہیں ہے، جس سے بدبو آئے، لوگ نفرت کریں، وہ پاکیزہ چیز نہیں ہوتی، وہ متنفر کرنے والی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ ابن ماجہ کے اندر، دارقطنی کے اندر، بہقی کے اندر، مسند احمد کے اندر اور بہت سی جگہوں پہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ انسان کا پیشاب ہو یا حلال جانوروں کا ہو یا حرام جانوروں کا، تو پتہ چلا کوئی بھی پیشاب ہو وہ نہ پینا جائز ہے اور نہ وہ پاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ مشکات کے اندر اور دیگر جگہ پہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو فرمایا کہ پیشاب سے بچو، عام طور پہ عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پیشاب حلال جانوروں کا ہو یا حرام جانوروں کا۔ تو اتنی مضبوط احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ چاہے جس کا بھی پیشاب ہو وہ ناپاک ہے، اور پینا تو بہت دور کی بات ہے، پینا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اب آخر پہ سوال یہ ہے، کیا صحابہ کرام نے پیا؟ کیا دسترخوان پہ سجایا گیا؟ کیا نبی علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی؟ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکوں کو پسند کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی پاکیزہ چیزوں کی ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ ایک صرف واقعہ ملتا ہے، اور وہ بھی ان بدبختوں کا جن کو اجازت دی گئی، وہ تھے جنہوں نے ڈکیتیاں کی، صحابہ کو شہید کیا، ان کو مسلح کیا، اور اس طرح کی اور جو بدبختیاں ہیں وہ کی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر بدلے میں ان کو بھی یوں کاٹ کے زمین پہ تڑپتا چھوڑ دیا، اور وہ تڑپ تڑپ کے پیاسے مر گئے۔ باقی اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، نہ ہی کوئی ایسا معمول ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے کی اور دین صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔